السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: نحن حبل الله الذي قال فيه، أو كما روي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، چونکہ 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا، اسی مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ آج حضرت کی زندگی کے کچھ مختصر سے حالات اور پھر حضرت کی تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، جس کو ہم کنڈے کہا کرتے ہیں، اور 22 رجب کو عام طور پر ہم یہ فاتحہ کیا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ 22 رجب آپ کا یوم وصال نہیں ہے، آپ کی وفات کا دن نہیں ہے۔ آپ کی وفات کا دن 15 رجب المرجب ہے، تو لہذا آپ کی فاتحہ کے لیے یا کنڈوں کے لیے مناسب جو تاریخ ہے وہ 15 رجب ہے۔ 22 رجب کو کنڈے کرنا یہ تاریخی حیثیت سے بھی اور دیگر وجوہات کے حساب سے بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ کیوں مناسب نہیں ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آگے میں بیان کروں گا آپ کو۔ اب آپ فرمائیں گے کہ اب 15 رجب تو گزر گیا، پھر کیا کنڈے کیسا کرنا؟ تو آپ 22 تک کر سکتے، 22 کے بجائے پیسے کنڈے کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اگرچہ کہ مناسبت کی تاریخ 15 گزر گئی ہے تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 22 تاریخ کو جو ہے نا کنڈے کرنے سے احتراز کیجئے۔ اس کی وجہ اور مصلحت کیا ہے میں آگے بتلاؤں گا، بس آپ یہ حکم جان لیجئے۔ آپ آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال 22 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن اس میں نہ تاریخی مناسبت ہے۔ خیر تاریخی مناسبت کو نہ بھی دیکھا جائے، چونکہ ایصال ثواب میں تاریخی مناسبت بھی دیکھی نہیں جاتی، نہ بھی دیکھا جائے تو اس میں اور دوسری خرابیاں اور دوسری وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 22 رجب کو جو ہے نا کنڈے کرنا مناسب نہیں ہے۔ کر لیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن نامناسب عمل وہ سمجھا جائے گا۔ کیوں اور اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک تھوڑی تفصیل ہے، میں آگے انشاءاللہ آپ حضرات کو اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، لیکن پہلے امام جن کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں ان کی عظمت تو ہم جان لیں، اور ہمارے لیے ان کی کیا تعلیمات اور ارشادات ہیں وہ بھی ہم کیا کر لیں، جان لیں۔
عزیزان محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ٹھیک اسی ہجری میں ہوئی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی 80 ہجری میں ہوئی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی 80 ہجری میں ہوئی. اور جو ہے نا تاریخ کے بارے میں سیرت نگاروں کے جو ہے نا مختلف اقوال ہیں. بعض نے 13 ربیع الاول، بعض نے 17، بعض نے کچھ اور کہا ہے. بہرحال ربیع الاول کا مہینہ تھا. جو ہے نا آپ 80 ہجری میں آپ کی جو ہے نا ولادت باسعادت ہوئی اور 15 رجب کو زیادہ بالاتفاق جمہور اکثریت کے اتفاق سے 15 رجب کو، بعض نے شوال بھی کہا ہے لیکن 15 رجب کو مفتہ بھی قول یعنی جمہور کا اور مضبوط قول کے لحاظ سے 15 رجب جو ہے نا 148 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 15 رجب 148 ہجری میں آپ کا جو ہے نا وصال ہوا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام تو جعفر تھا. آپ کا نام جعفر، آپ کے والد کا نام محمد جو امام باقر سے کیا ہے معلوم مشہور ہے، امام باقر سے مشہور ہے. آپ کا نام جعفر، آپ کے والد کا نام جو ہے محمد اور آپ کے دادا کا نام علی، آپ کے پردادا کا نام حسین یعنی شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پردادا کا نام ہے. اور پھر آپ کے سکڑ دادا کہیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوترے کیا ہے معلوم ہے ہوتے ہیں کون؟ امام جعفر. تو آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، یہ آپ کا والد کا سلسلہ نسب ہے. آپ کی والدہ، یہ والد گرامی تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، خاندان اہل بیت سے تھے. والدہ محترمہ خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً پڑپوترے ہیں جن کا نام قاسم بن محمد ہے. ان کی صاحبزادی آپ کی والدہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ والد کی طرف سے خاندان اہل بیت سے ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں. تو خلفاء کے آغاز اور انجام دونوں کا مجموعہ آپ کی ذات ہے. تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا اختتام. تو وہ دونوں چاروں خلفاء کی کو جو ہے نا آپ کی نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ جو ہے نا چاروں خلفاء کو گھیرے ہوئے تھے، چاروں خلفاء کو کیا تھے؟ گھیرے ہوئے تھے. تو بہرحال خود جو ہے نا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت تھی، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت اور عقیدت تھی. میں خاص طور پر علی والوں کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات، سمجھے؟ علی کا دھم بھرنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں. سب الفاظ رہ گئے، حقیقت ختم ہو گئی. خالی چیخو پکارا ہو گیا، خالی جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. طوطوں کے حساب ہمارا ہو گیا، خالی پکارنا طوطے مینوں کی طرح، ہمارا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا قول خود سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل بروز قیامت شفاعت کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. اس قول میں دو باتیں ہیں. آپ نے یہ جو فرمایا اس میں دو باتیں ہیں، دو باتیں قابل غور ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جتنا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت تھی، اتنی ہی سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اتنی ہی محبت تھی، چونکہ آپ ان دونوں سے اپنے شفاعت کی امید اور بخشش کی سفارش کی امید رکھتے ہیں. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ حشر میں بخشش کی سفارش کرنا، یہ شفاعت ہے. سرکار گناہگاروں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، وہ شفاعت ہے. بخشش کی سفارش کرنا، بخشش کی دعا کرنا گناہگاروں کی، یہ شفاعت ہے. تو آپ
جتنی امید سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخشش کی شفاعت کی امید رکھتے تھے، اتنی ہی امید جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ آپ عقیدت و محبت کا، آپ کی عقیدت و محبت کا مرکز دو ہستیاں تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا جو ہے نا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آپ عقیدت مند نہیں تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ حق سے فرمایا کرتے تھے آپ، یعنی ان دونوں حضرات سے شفاعت کا مجھے امید بھی ہے، اور ان سے میرا شفاعت کا میں حق بھی رکھتا ہوں۔ ان دونوں پر حق اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک تو والد کے خاندان کے بزرگ ہیں، ایک تو والدہ کے خاندان کے بزرگ ہیں، تو شفاعت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور میں ان کے یہ جو ہے نا میری شفاعت کا حق بھی کیا ہے رکھتے ہیں۔ یہ اس حساب سے آپ نے فرمایا۔ تو لہذا دوسری چیز جو اس کے اندر آپ نے فرمائی کہ شفاعت کس کی ہوتی ہے؟ گناہگاروں کی ہوتی ہے۔ شفاعت کس کی ہوتی ہے؟ گناہگاروں کی ہوتی ہے۔ تو گناہگاروں کی شفاعت ہوتی ہے، گناہگاروں کی سفارش کی جاتی ہے کہ اے اللہ ان گناہگاروں کو بخش دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، طہارت، عبادت اور ریاضت کے امام ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پاک باز سمجھتے ہیں۔ زبان پہ کالا کالا، دل میں کالا کالا جیسا بولتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں، گناہگار بھی نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں اور پاک باز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے مسلمانوں کا جو گناہ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں۔ جو گناہ کر کے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے وہ شفاعت کی امید نہیں رکھتا، یاد رکھیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں جاہل ہوں مگر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوں، تو کسی سے میں مسئلہ کیوں پوچھوں گا؟ میں جب اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہوں تو دوسرے سے مسئلہ کیا کروں گا؟ پوچھوں گا۔ تو لہذا یہ سب سے جو ہے نا محروم لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو پاک باز بھی سمجھتے ہیں، بڑا جو ہے نا پاکیزہ شخص سمجھتے ہیں، بااخلاق سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ محروم لوگ ہیں یہ۔ اور دوسرے درجے میں بہتر ہیں یہ لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں، انہیں گناہگار ہونے کا احساس بھی ہے، تو یہ لوگ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، بخشش کا سہارا اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی ان کی عقیدے کے مطابق، ان کے ظن کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق سہارے بھی عطا فرما دیتا ہے، نیا پار ہو جاتی ہے۔ ہم کم از کم اس میں تو بننا چاہیے۔ دوسرے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ بھی نہ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ ویسے لوگوں کی ہمیں غلامی بھی نصیب ہو جائے، محبت عقیدت بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان اللہ والوں میں سے تھی جو گناہ نہ کیے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے اور شفاعت کے امیدوار تھے۔ یہ ان کی تواضع، عاجزی اور انکساری تھی۔ یہ صرف یہ جو ہے نا آپ کا عمل بھی یہ تھا، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، آپ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ دیکھو تمہاری عبادت کی تکمیل، تمہاری عبادت جو مکمل ہوتی ہے تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ تمہاری عبادت جو ہے نا مکمل ہوتی ہے تین چیزوں سے۔ وہ کیا ہیں تین چیزیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی میں سب سے پہلے پہل کیا کرو۔ جب نیکی سامنے آ جائے تو پہلے اس کو کیا کرو؟ اپنایا کرو۔ کوتاہی کرو گے تو وقت نکل جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی وضاحت کے لیے میں اپنے الفاظ بھی بول رہا ہوں۔ آپ کا جو فرمان تھا نیکی میں پہل کرو، یہ آپ کا ڈائریکٹ پہلے آپ کا فرمان سنا دیتا ہوں، اس کے بعد نصیحت بتاؤں گا، میں وضاحت کروں گا اس کی۔ نیکی میں پہل کرو، تمہاری نیکی اگر مکمل ہونا چاہتے ہو تو نیکی میں پہل کرو۔ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کو معمولی سمجھو، اپنی نیکی کو معمولی سمجھو۔ اور تیسرا، اپنی نیکی لوگوں سے چھپاؤ۔ نیکی کر کے بھول جاؤ، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے فیس بک واٹس ایپ پہ مت ڈالو۔ تو پہلے قول میں جو کی وضاحت یہ ہے کہ نیکی میں پہل کرو، کیونکہ نیکی کا وقت آ گیا، نیکی کا موقع آ گیا، اور آپ کوتاہی کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے تو نیکی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز تمہیں نیکی سے محروم کر دے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نیکی کرے اور نیکی پر کیا ہو گیا؟ نیکی کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں، میں آج بہت بڑا نیک کام کر دیا، مسجد کو 10 روپے دے دیا، ارے آج میں بہت بڑا کام کر دیا۔
میں جو ہے نا 10 روپے چائے کے لیے رکھ لیا تھا مسجد کو، لوگ آ گئے، ایک فقیر آ گیا، اس کو میں نے خراب کر دیا، میرے چائے کے پیسے فقیر کو دے دیا۔ بہرحال ایک بتانے کے لیے میں مثال وضاحت کے طور پر بتا رہا ہوں جو ہمارا مزاج ہے۔ 50 روپے مسجد کو دے کر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں مسجد میں، کمیٹی کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہی ہے۔ 10 روپے دینے والے بولتے ہیں، اللہ والے کئی ایسے ہوتے ہیں ہزاروں کا مال لگائے تھے لیکن وہ نہیں بولتا ہوں۔ یہ جتنے بھی مسجدوں میں اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ دو لوگ رہتے ہیں، یا تو دینے والا رہتا ہوں خالی بولتا، یا 5 روپے دے کے 50 باتیں بولے رہتا۔ آپ غور کیجئے، بہت زیادہ دینے والے نہیں بولتے، ہزاروں کی رقم دے دیتے ہیں، پتہ تک نہیں تو نام بھی مطلب بولتے، اگرچہ کہ اس میں بھی بعض اعلانات کے خواہش مند ہوتے ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن جو حقیقت میں جو دینے والا ہوتا ہے وہ دے دیتا مگر اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نیکی کو جب آدمی بڑا سمجھنے لگتا ہے، آج 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا میں تو لہذا میں نے آج بہت بڑا کام کر لیا، ارے ڈیوٹی تھی میں یہاں تیری کرا وہ بھی کیسا پڑا تیری، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو نیکی کو جب آدمی بڑا سمجھتا ہے، نیکی میں جلدی کیا لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بڑا سمجھتا ہے تو اس سے تکبر آ جاتا ہے۔ یہ کم ظرفی کی علامت ہے، چھوٹے ذہن کی علامت ہے۔ جیسے انسان کا چھوٹا ذہن ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے آتے ہی اپنے آپ کو بل گیٹس سمجھنے لگتا، اپنے آپ کو عظیم پریم جی سمجھنے لگتا، سافٹ ویئر کے مالک کمپنی کا، تھوڑی سی آتے، کیوں؟ ذہن چھوٹا ہے، چھوٹے پیالے میں اگر پانی ڈالو تو تھوڑی سے پانی سے وہ چھلک جاتا ہے۔ تو کم ظرفی، ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو تھوڑی سی نیکی کو وہ بڑا سمجھنے لگتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے۔ نیکی بھی کیا اور پھر اس کو بڑا چھوٹا سمجھا، چھوٹا بھی سمجھا نیکی کو، لیکن لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا پھر رہا، ریاکاری آ جاتی، دکھاوا آ جاتا اور وہ نیکی برباد کر دی تھی۔ تو پہلا جو قول ہے یعنی نیکی حق کی طرف جھپٹنے میں، نیکی میں جلدی کرنے میں کوتاہی انسان کو نیکی سے محروم کر دیتی ہے۔ نیکی میں جلدی تو کیا لیکن بعد کی 2 چیزیں اپنایا، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا یا نیکی کو سب کے سامنے ڈال دیا، بتا دیا، تو یہ نیکی کے ثواب کو سے محروم کر دیتی ہے، انسان نیکی کی مقبولیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری نیکی مکمل ہونا چاہتے ہو، یہ باعث ثواب بنانا چاہتے ہو، اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ اگر اس کو بنانا چاہتے ہو تو نیکی میں یہ 3 چیزیں ہمیشہ رکھو، اور دیگر چیزیں بھی ہے، نیکی کر کے سامنے والے سے امید اور توقع مت رکھو کہ وہ بھی بھلائی کریں گا۔ یہ دیگر ارشاداتوں میں، یہ تو اب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں یہ 3 باتیں۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ تو نیکی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھتے تھے بلکہ تقوی کے امام ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، تبھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے امیدوار۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال تو آپ کے علم کے حوالے سے خاندان کی بات بتلا دیا میں، والد محترم کی طرف کا سلسلہ رسب سیدنا امام حسین شہید کربلا سے ہوتا ہوا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا سرکار تک پہنچتا ہے، آپ کا سلسلہ رسب والد کی طرف سے، اور ادھر والدہ کی طرف سے مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کی شرافت بھی آپ کو نصیب ہے، اور آپ کے اول جانشین کا بھی شرافت آپ کو کیا ہے معلوم ہے، نسب میں جو ہے نا حاصل ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ کے علم کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، آپ کے علم کے تعلق سے کہا جاتا ہے، کون؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے تعلق سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے زمانے میں سادات کرام میں کوئی آپ کا علم میں آپ کا ہم پھلا نہیں تھا، آپ کا علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی بھی آپ کا، خواہ وہ علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، حافظ حدیث تھے آپ، حفاظ حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حافظ قرآن مکمل حفظ کر لے تو آپ کیا بولتے ہیں، 30 پارے مکمل کرے تو آپ حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تقریباً 1 لاکھ حدیثیں سند، متن اور راویوں کے حالات کے ساتھ یاد ہوں، اس کو کہتے ہیں حافظ حدیث۔ تو سند کس کو کہتے ہیں؟ سرکار سے آپ تک جو حدیث پہنچی، بیچ میں جتنے بھی لوگ پہنچانے والے ہیں ان کے ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ پھر سرکار کا جو ارشاد ہے، قول ہے، بات ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن یا حدیث کہتے ہیں۔ پھر ان راویوں کے جو پہنچانے والے ہیں ان کے حالات۔ تو آپ حافظ حدیث تھے اور بڑے بڑے حفاظ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، حفاظ حدیث میں۔ حدیث کا احترام اس درجے تھا، حدیث کا احترام اس درجے تھا
کہ جب بھی حدیث بیان کرنا ہوتا تو وضو فرماتے تھے، بے وضو کبھی حدیث بیان نہیں فرماتے تھے، کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہیں کرا۔ میرے نانا کا ہی قول ہے، بلکہ جو ہے نا یہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ حدیث رسول کا اتنا اہتمام تھا، اتنا احترام تھا کہ کبھی بھی بے وضو آپ نے حدیث کو زبان سے ذکر تک نہیں فرمایا۔ جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے، آپ قرآن بھی بے وضو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں چھوئے بغیر۔ اب میں مثال کے طور پر میں بے وضو نہیں ہوں، میں سمجھیں مثلا بے وضو نماز پڑھا دیے سمجھیں گے آپ، تو بے وضو ہوں سمجھیے مثال کے طور پر، تو میں اگر زبانی قرآن کو چھوئے بغیر اگر آپ تلاوت کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں، حدیث بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ اس میں شریعت کے اعتبار سے مسئلے میں کوئی یہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن احتیاط اور تقوی اور طہارت کا معاملہ یہ تھا کہ حدیث رسول کا احترام اس درجے تھا کہ جو ہے نا آپ حدیث کو لوگوں سے بیان بھی کرنا ہوتا تو وضو فرما کر حدیث بیان فرمایا کرتا۔ اور دین کی سمجھ اور دین کی فقہ کا عالم یہ تھا کہ سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، جن کو فقہ کا امام مانا جاتا تھا، محدثین بھی آپ کو فقہ کا امام مانتے تھے، فقہا بھی آپ کو فقہ کا امام مانتے تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فقیہ اور قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اگر میں اور آپ جن کو ولایت کے مرتبے سے کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، کیا بھی نہیں معلوم، کسی کو ولی بول دے تو ہمارا قول اتنا معتبر نہیں ہے۔ کوئی ولی کسی کو ولی بول دے تو وہ معتبر ہے، کیونکہ ہم ہر دیوانے کو ہم مجذوب بول دیتے، ہرا جبہ ہرا شملہ پہن کے آ گیا تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، ولی بول دیتے ہیں۔ کچھ بھی خلاف عادت چیز اس کے پاس سے دیکھ لی ہے تو کیا کرتے معلوم ہے، اس کو ولی بول دیتے ہیں۔ بلکہ میں انتہا تو بولو، محبوب نگر میں بعض مریدہ خوش عقیدگی میں ایسے بھی بول دیے کہ ہمارے مرشد جو ہے نا مردے کو بھی زندہ کرتے ہوئے، جبکہ مرشد شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مومن کہنا بھی ان کے لیے ذرا غور و فکر کی بات ہے، ولی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ میں اور آپ کی بات نہیں ہے، آئے بائے شائع کی بات نہیں ہے۔ سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیہ میں نے اپنی نگاہ میں میں نے نہیں دیکھا۔ دین میں قرآن و حدیث میں وہ سمجھ حاصل تھی کہ سید الفقہا خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کے جیسا فقیہ میں نے نہیں دیکھا، اور خود امام اعظم ان کے شاگرد ہے۔ سفیان ثوری حدیث کے امام، سفیان بن عیینہ محدثین کے امام، اور امام مالک فقہا کے امام، اور امام اعظم سید الفقہا، یہ سب شاگرد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آج کل یوٹیوب پہ بعض کمپاؤنڈر بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کس کے، امام جعفر صادق کے بولتے ہیں بعض کمپاؤنڈر وہ سمجھ رہے جو ڈاکٹر سے سن کے گولیاں لکھتا، میں ان کو کمپاؤنڈر بولتا ہوں۔ عالم جو تحقیق کرتا ہے، جو ہر پورا تھرو ہوتا ہے علم پر، ہر طرح کی حدیث پر نظر رکھتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی پوری نظر رکھ کے جو فیصلہ کرتا ہے، وہ محقق اور عالم ہے۔ جو سنی سنائی باتیں، چار باتیں چنو نے تھوڑا دیا، منو نے تھوڑا دیا، میرا پیٹ بھر گیا جو ہمارے پاس کہتے ہیں، ایسی جو بات کرتا ہے میرے نزدیک وہ علمی میدان میں کمپاؤنڈر بولتا ہوں اس کو۔ تو بعض کمپاؤنڈر کہتے ہیں جو یہودی نما مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس سے ثبوت ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث ہندوستان میں حدیث جس خاندان سے آئی، ہندوستان میں حدیث کا تعارف، سرکار کی حدیث کا تعارف جس خاندان سے ہوا، اس خاندان کی بزرگ شخصیت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا امام اعظم کا قول ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی شاگردی کے 2 سال اگر امام اعظم کو نصیب نہ ہوتے تو امام اعظم ہلاک ہو جاتا تھا۔ یہ خود امام اعظم فرماتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے کون ہیں؟ کمپاؤنڈر نہیں ہیں، پروفیسر ہے جو ڈاکٹروں کو بھی پڑھایا کرتے ہیں۔ حدیث ہندوستان میں حدیث کا تعارف ان کے خاندان سے ہوا۔ شیخ عبد الحدیث محدث رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ، عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ، آج دہلی میں آرام فرما رہے ہیں بزرگ۔ تو بہرحال عزیزان محترم، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ 2 سال اگر شاگردی امام جعفر صادق کی مجھے نصیب نہیں ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا تھا۔ یعنی علم کے معاملے میں صحیح رائے قائم کرنا، صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح رہنمائی کرنے کے میں قابل نہیں رہتا۔ یہ امام اعظم فرماتے، اور امام اعظم کی اپنے استاد سے عقیدت و محبت کا حال یہ تھا کہ جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جاتے تو کہتے جعلت فداک،
مجھے آپ، میری جان آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یہ فرمایا کرتے. تو جن کے شاگرد سفیان ثوری ہو، جن کے شاگرد سفیان بن عیینہ ہو، جن کے شاگرد امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استاذ کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ شاگردوں سے استاذ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور دین کی سمجھ کا معاملہ یہ تھا، عبادت اور ریاضت کا معاملہ، تقوی اور طہارت کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی کے اکثر اوقات عبادت میں گزرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا شاگرد تھے، اکثر میرے استاد امام جعفر صادق کے پاس جانا آنا ہوتا تھا. تو میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا، کبھی آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتا، کبھی ذکر و اذکار کرتا ہوا دیکھتا. بتلائیے کیا عبادت اور ریاضت کا معاملہ تھا. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبادت کا معاملہ تھا اور علم کا معاملہ تھا اور تفقہ اور احترام حدیث کا جو ہے نا معاملہ تھا. اب آئیے آپ کی سادگی کا معاملہ کیا ہے. آپ ہمیشہ 2 لباس پہنا کرتے تھے. آپ ہمیشہ 2 لباس، ایک لباس اندر، ایک لباس باہر. اندر کا لباس بالکل معمولی سادہ سیدھا، بالکل ایک فقیروں والا لباس ہوا کرتا تھا. باہر کا لباس بڑا زرق برق عمدہ اور جو ہے نا اچھا ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ کے شاگرد سفیان ثوری نے پوچھ لیا، حضرت بڑے آپ اچھا لباس پہنے ہوئے تھے. تو سفیان ثوری نے پوچھ لیا شاگرد نے کہ حضرت کیا یہ جو آپ نے آج زرق برق عمدہ لباس جو پہنا ہے، یہ لباس جو ہے نا آپ کے بزرگوں کا طریقہ تو نہیں تھا کہ وہ ایسے لباس پہنا کرتے تھے، ایسے عمدہ لباس آپ کے بزرگ نہیں پہنا کرتے تھے. یہ جیسا عمدہ لباس آپ نے پہنا ہے تو آپ نے وہ لباس ہٹا کر اپنا اندر کا جو سادہ لباس تھا وہ بتا کر فرمایا کہ یہ باہر کا جو لباس ہے یہ تم لوگوں کے لیے ہے، اندر کا لباس جو اس اللہ والے لیے، اللہ کے لیے جو لباس پہنا ہے اس کو میں نے چھپا دیا ہے اس لباس سے جو تمہارے لیے پہنا ہے، تمہارے لیے پہنا ہے. تو لہذا اصل لباس جو تھا وہ سادگی والا لباس تھا. لیکن دنیا میں جو ہے نا آپ رہا کرتے تھے تو دنیا کے لحاظ سے آپ کیا ہے اچھا لباس بھی پہنا کرتے تھے. اور شریعت میں بھی شرعی لباس اچھے سے اچھا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ظاہر میں تو زرق برق لباس پہنتے تھے، لیکن زندگی میں جو ہے نا اصل میں جو تھا وہ لباس کی سادگی تھی. ہے آج کوئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگانے والا ایسا زرق سے، ارے ہمارا تو طریقہ ہی لوگوں کو جو ہے نا کھینچنے کا لباس بن گیا، ظاہری وضع و خطا بن گئی. اندر کچھ بھی نہیں ہے، اوپر ظاہری وضع و خطا بنا کر ہم نے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا. اور لوگ بھی ایسے ہے جیسا جتنا دکھے اتنا کیا کرتے والوں حضرت بلکہ گر جاتے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ہے. تقوی کا لباس اہم ترین لباس. لباس کو مت دیکھو، لباس والے کو دیکھو. امام جعفر صادق نے فرمایا وہ لباس دنیا داروں کے لیے میں نے پہنا ہے. تو زرق برق لباس کو دیکھ کر گرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. لیکن جو حقیقت میں جو لوگ ہوتے ہیں دیندار، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اندر کا لباس پہنتے بھی ہیں، اندر کے لباس کو دیکھتے بھی ہیں. یہ لباس کی سادگی کا معاملہ تھا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی سادات گزرے ہیں، خواہ وہ امام حسین ہو، امام حسن ہو، یا جو ہے نا امام باقر ہو، یا امام علی بن حسن ہو، یہ جتنے بھی سادات جو گزرے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا لینے والے نہیں ہوئے، دینے والے ہوئے. غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، بندہ نواز ہوں، جتنے بھی سادات ہیں، سادات کی خصوصیت، اللہ نے سادات میں یہ خصوصیت فطرت میں رکھی ہے کہ ان کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا. جو ہاتھ جو لینے والا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سادات کہتا ہے تو وہ سادات کے مزاج سے ہٹ گیا. سادات مانگتا نہیں، دیتا ہے. خود کے پاس ہو تو دیتا ہے،
نہ ہو تو لوگ بھی اگر تحفے و تحائف دیتے ہیں سادات کو تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ تو سادات دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سادات اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور مریدین سے جو ہے نا امید رکھتا ہے ہدیے کی، مریدین کے جیب پر نظر رکھتا ہے، تو وہ حقیقی معنی میں سادات کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس نے سادات کے مزاج کو نہیں اپنایا، حقیقت میں اس نے سادات کے طور اور طریقے کو نہیں اپنایا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کثرت سے خیر و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کوئی غریب مستحقین زیادہ آتے تو گھر میں پکا ہوا سارا کھانا دے دیا کرتے تھے، گھر میں پکا ہوا سارا کھانا دے دیا کرتے تھے۔ جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر جو ہے نا مزدوری کر کے جو لائی تھی، جو کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے کو پیس کر آٹا پیس کر جب جو ہے نا آش یا امبل یا جو ہے ہریرا بنایا گیا تو ایک مسکین آ کر جو ہے صدا دی تو وہ دے دیے، یتیم آ کے صدا دیا تو دوسرا حصہ پکایا، وہ یتیم آ کر صدا دیا تو اس کو دے دیے، تیسرا حصہ پکایا تو پھر جو ہے نا قیدی آ کر دیا تو اس کو بھی دے دیے، خود کھانا نہیں کھایا۔ یہ سادات کرام کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں بھی وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے جو بھی آتا بسا اوقات غریبوں کو کثرت ہوتی زیادہ ہوتے تو پورا گھر کا بھی اٹھا کر دے دیتے تھے۔ آج اگر ہم گھر کا کھانا خیرات کر دیں تو میڈم کیا بولتے ہیں، کیا جی ہمارے واسطے پکائے تو دوسروں کو دے رہے، ہمارے کو بک کر رکھ کے دوسروں کو دے رہے، لیکن اس وقت میڈم بھی ویسے نہیں تھے، وہ بھی اللہ والیاں تھی، وہ بھی اسی طرح کا مزاج رکھنے والی تھی، اور بچے بھی ویسے ہی تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ معاملہ، بہت سے معاملات ہیں، بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کچھ باتیں۔ اخلاق کی بات سنیے، اخلاق کریمہ، آپ کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے عمرو بن مقدام فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھتا تو میں یہ سمجھ جاتا کہ یہ اسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں جو آل رسول کا ہوں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں آپ کے نسب کو جان جاتا تھا کہ آپ آل رسول ہیں۔ تو اخلاق سے اپنے کردار سے آل رسول ہونے کو بتلاؤ، گفتار سے نہیں، گفتگو سے اولاد علی، اولاد غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم یہ کہنا بڑی بات نہیں ہے، آپ کردار ایسا پیش کرو کہ کہنے والا یہ کہے واقعی یہ سادات ہے، واقعی یہ اہل بیت کا فرد ہے، واقعی یہ صاحب مزار کا جانشین ہے۔ یہ سب نہیں ہے، ختم ہو گیا یہ۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا، کردار جہاں ختم ہو جاتا ہے، جہاں عملی نمونہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو برانڈڈ آئٹم ہوتا ہے اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کی مثال بتا رہا ہوں، جو برانڈڈ آئٹم ہوتا ہے اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جو چائنا پیس ہوتا ہے اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس کی گفتار، جس کا کردار، جس کے اخلاق اہل بیت کے ہو، جس کی جو ہے نا کردار سے اہل بیت کی خوشبو آتی ہو، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ غوث اعظم ہے، وہ نہیں بتاتے، دنیا کہتی ہے کہ غوث اعظم ہے، دنیا کہتی ہے کہ غریب نواز ہے، دنیا کہتی ہے کہ بندہ نواز ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بندہ نواز ہوں، میں غریب نواز ہوں۔ یہ سب لقب کس نے دیے؟ دنیا نے دیے ہیں۔ غوث پاک کو غوث پاک کا لقب مخلوق نے دیا ہے، غریب نواز کو غریب نواز کا لقب دنیا والوں نے دیا ہے، بندہ نواز کو بندہ نواز مخلوق خدا نے دیا ہے۔ ایسے نہیں ملا لقب، وہ اپنے آپ کو کبھی القابات سے انہوں نے پکارا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کردار اور اخلاق ایسے پیش کیے کہ ان کے سادات ہونے کے لیے نہ ان کو لباس کے سہارے کی ضرورت تھی، نہ اپنے فضائل بیان کرنے کی ضرورت تھی، نہ اپنے سادات ہونے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ خاندان اہل بیت کے فرد ہیں، خاندان چمن مصطفیٰ کا پھول ہے، یہ اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ چمن مصطفیٰ کا پھول ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق، کہاں گیا وہ کردار؟ ارے رشتہ جوڑنا بہت بڑی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے، اس کو نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ مرید بننا بڑی بات نہیں ہے، مرید کو نبھانا، مریدی کو نبھانا بڑی بات ہے۔ تو بول لینا بہت آسان ہے، لیکن اس قابل بننا
یا اپنے آپ کو ویسا بنانا یا اس کا تقاضا کو پورا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ تقاضا تو آج کل رہا ہی نہیں۔ اخلاق کا معاملہ یہ تھا، کردار کا معاملہ یہ تھا۔ جرأت کیسی تھی آپ بتائیے؟ جرأت، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں خلیفہ منصور، عباسی خلیفہ تھا منصور، ایک مرتبہ کیا ہے، آپ حق بولنے کے لیے کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا خود ارشاد ہے کہ ہمیشہ حق کی بات کیا کرو، اگرچہ کہ وہ بات تمہارے موافق ہو کے مخالف ہو، تمہارے فیور میں ہو کہ تمہارے اگینسٹ ہو، حق بات ہمیشہ کیا کرو۔ تم یہ مت دیکھو کہ وہ بات تمہارے موافق میں ہے، موافقت میں ہے یا مخالفت میں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بولنے کے لیے نہیں دیکھتے تھے کہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حاکم ہے۔ ایک مرتبہ منصور عباسی کے دربار میں آپ کو جانا، کسی کام سے جانا ہوا، اور جو ہے نا آپ نے کہا، پہلے تو آپ جاتے نہیں تھے، دنیا داروں بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے، اور آپ نے علماء کو بھی یہی نصیحت فرمائی، علماء کو بھی یہی نصیحت فرمائی کہ عالم، یہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے علم کے امانت دار ہوتے ہیں، انبیاء کے علم کے امانت دار ہوتے ہیں۔ جب وہ مالداروں کے در پر جاتے ہیں، حاکموں اور بادشاہوں کے در پر اگر جو چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیتے ہیں۔ اب وہ عالم کہلانے کے، انبیاء کے امین کہلانے کے حقدار نہیں رہتے۔ تو ایک مرتبہ کسی اتفاق سے جانے کا اتفاق ہوا، تو بادشاہ وقت پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بار بار مکھی کو ہکال رہا تھا۔ مکھی کہاں پر بیٹھتی ہے؟ گندی چیزوں پر، گندی جگہ پر عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ مکھی بیٹھتی ہے۔ تو بار بار وہ ہکال رہا تھا۔ تو اس کے بعد آپ تشریف لائے تو اس نے پوچھا، اے امام ابو جعفر صادق، کیا بات ہے کہ یہ مکھی بار بار مکھیاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ مکھیاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عزت دار لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، عزت دار لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی جو حقیقت میں ذلیل ہے لیکن عزت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، تو اس کو حقیقت کو بتانے کے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ جس طرح گندگی پر جو ہے نا اگر کپڑا بھی ڈال دیا جائے تو اس پر مکھیاں اس کی بو سے آ کر کیا کرتی ہے؟ بیٹھتی ہے۔ وہ دنیا نہیں دیکھ سکتی یہاں گندگی ہے، لیکن مکھیاں بتا دیتی ہیں کہ جو ہے نا یہاں وہ ہے، گندگی موجود ہے۔ تو یہ سیدنا امام جعفر صاحب بادشاہ وقت کے سامنے بات بتا رہے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، فقہ، اخلاق، اللہ کی راہ میں خرچ، سادگی، اور پھر آپ کی جرأت، یہ باتیں آپ کی میں نے چند بیان کی۔ آئیے آپ کے دو چار ارشادات بھی آپ کو سناتا چلوں، دو چار ارشادات بھی، یہ ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ پہلے شخصیت کی عظمت ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے، بیٹھ جائے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ارشادات کے حوالے سے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ بہت اتنی پیاری اور اتنی اہم باتیں ہیں، اتنی اہم باتیں ہیں کہ جو ہے نا اگر اس کو اپنا لیا جائے، میں سمجھتا ہوں عزیزان محترم، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے دنیا کے حوالے سے ایک بات بتلائی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، دنیا پہلے کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کسی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کے خوف سے بے خوف کر دے، وہ دنیا ہے۔ خواہ وہ بیوی ہو، بچے ہو، کاروبار ہو، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، کاروبار میں لگ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ دنیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت چھوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے معلوم؟ وہ ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ غافل نہیں کرتی تو وہ دنیا، ہر کاروبار دنیا نہیں ہے، بیوی بچے دنیا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، غافل کر دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق، اللہ رب العزت نے دنیا کی طرف وحی کی جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، دنیا کی طرف وحی کی اللہ نے، اور دنیا سے فرمایا کہ دیکھ، جو میرا خادم ہے تو اس کی خادم بن جا، جو میرا خادم ہے تو اس کی خادم بن جا، اور جو تیرا خادم ہے اس کو تھکا دے، جو تیرا خادم ہے اس کو کیا کر دے؟ تو تھکا دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے، جو دنیا کا خادم ہو جاتا ہے، جو دنیا کا غلام بنتا ہے، دنیا اس کو تھکا دیتی ہے، زندگی بھر اس کو کمانے، اس کو جمانے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی فکر کرنے میں لگتے 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 تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ خبر میں چلا جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو مال کی کثرت نے، اس کے جمع کرنے نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں آ کر فٹ ہو گئے۔
تو جو دنیا کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے، دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے، دنیا اسے تھکا دیتی ہے، آخرت اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا سے کہ تو جو میرا خادم ہے، جو میرا بندہ ہے، تو اس کی خدمت کر۔ تو اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے خادم بن گئے تھے، اللہ کی بندگی کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ دنیا کے بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضری کو سعادت مندی سمجھتے تھے، ان کی جوتیاں اٹھانے کو سعادت مندی سمجھتے تھے، دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آتی تھی، ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں آتے تھے، زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی ان کی آستانوں کی خدمت کو دنیا سعادت مندی سمجھتی ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ کا خادم بن جاتا ہے، دنیا اس کی خادم بن جاتی ہے، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو آدمی بااخلاق ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ جو آدمی بااخلاق ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہے وہ 4 علامتیں؟ ایسے بہت سی علامتیں ہیں، لیکن حضرت نے جو بنیادی طور پر بتلایا اس کی 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے والد کی تعظیم کرنے نہیں شرماتا، خواہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، محفل میں ہو، جو ہے نا کہیں بھی ہو، والد کی تعظیم کرنے نہیں شرماتا۔ دوسرا، استاذ کی خدمت میں نہیں شرماتا، اس کی جوتیاں اٹھانے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مدرسے میں ہو یا جلسے میں ہو یا کہیں پر بھی ہو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا جو ہے نا، ایک تو والد کی تعظیم، دوسرا استاذ کی تعظیم، تیسرا مہمان کی خدمت کرنے نہیں شرماتا، اگرچہ کہ اس کے گھوڑے کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، اس کی گاڑی کی صفائی ہی کیوں نہ ہو آج کے زمانے کے حساب سے، مہمان کی خدمت کرنے سے نہیں شرماتا۔ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا یہ کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑا آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، تو وہ اپنے مقام سے اٹھنے میں وہ کیا کرتا ہے، کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ یہ اخلاق بااخلاق آدمی کی 4 علامتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ میں اس سے بری نہیں ہوں، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ضرورت ہے، نہیں، بلکہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں کہ میری جو باتیں ہیں آپ تک پہنچائیں، اور ہم دونوں مل کر ان بزرگوں کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ بااخلاق آدمی کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی۔ اخلاق کی علامت، پھر عبادت کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا بات رکھ دی، عبادت کے حوالے سے۔ اور ایک جو بہترین بات آپ نے فرمائی، 2-3 باتیں، آج ہمارے اندر وہ خرابی بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے دی ہوئی نعمت پر قناعت کرتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہے، اللہ نے اسے جو دولت دی، جو علم دیا، جو مال دیا، جو بھی کرتا ہے، وہ جو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر جو آدمی قناعت کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے، اسی پر شکر گزار رہتا ہے، اللہ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیونکہ نہ وہ جو دولت اللہ نے دی ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے، جو صحت دی ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے، تو وہ کیا ہے معلوم، اللہ مخلوق اب ان دولت، اس کو جتنی دولت دیا اسی پہ اکتفا کرا تو دوسروں کو نے منگنے کیوں جائیں گا؟ تو اللہ اس کو مخلوق کا محتاج نہیں بناتا، مخلوق سے بے نیاز کرتا۔ جو دوسروں کے مال پر، دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، اللہ اس کو زندگی پر بھی فقیر رکھتا ہے، اور وہ مرتا بھی ہے تو فقیر مرتا ہے۔ کبھی دولت کو دیکھا، دوسروں کی دولت کو دیکھا، اس سے ناشکری کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دولت کو دیکھا تو ویسی حاصل کرنے کے لیے حرام حلال دوسروں کو مانگتے پھرنا، یہ کرتے پھرنا، وہ کرتے پھرنا، یہ کرتے پھرنا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، زندگی بھر اللہ اس کو فقیر اور محتاج بناتا ہے، مرتا بھی فقیر بن کر ہی ہے۔ یہ آپ کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا ارشاد جو حضرت جو ہے نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے حالات کو لوگوں کے سامنے سے چھپا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے حالات کو اس کے گھر کے سامنے آنے سے کیا کرتا ہے، اس کے گھر کے حالات کو، اس کے گھر کے عیوب کو لوگوں کے سامنے آنے سے کیا کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان بندے کو کے عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ غار میں بھی یا تہ خانے میں بھی چھپ جاتا ہے تو اللہ وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے مسلمان نہیں ہیں، لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، جا کر لیڈر کے پاس اپنا مقام حاصل کرنے، ایک اس کی جو ہے نا پول کھول رہا، ان اس کی پول کھول رہا، ان اس کے عیوب بیان کر رہا، ان اس کے عیوب بیان کر رہا، پھر ان کیا کر رہا معلوم، ان کیا کر رہا، اس کے عیوب بیان کر رہا، پورے کے پورے اس کے سامنے ننگے ہو گئے۔ اب ان وقت آنے پر کبھی اس کا کھینچتا
کبھی اس کا کھینچتا کبھی اس کو کھینچتا. آپ کی چیزیں کیا ہو گئی, آپ کو ہی لیے ہو گئی. ہمارا حال کیسا ہو گیا, وہ کٹ پتلیوں کی طرح کہ یہ کاٹ ادھر سے یہ تاگا کھینچو, یہ کٹ پتلی ناشتی, یہ تاگا کھینچو, یہ کٹ پتلی. تو غیر جو ہے نا, غیر کے پاس جا کر ہم نے اس کی اپنے آپ کو اس کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس کا خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے, اس سے تھوڑی مالی منفعت, تھوڑی سی عزت اس کے بعد حاصل کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو بیان کرتے ہیں. لیکن تم بھی محفوظ نہیں رکھتے. اللہ دوسروں کے ذریعے سے تمہارے عیوب کو بھی اس کے سامنے بیان کرتا ہے. وہ جب تک تمہیں تمہاری ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں استعمال کرتا ہے, اس کے بعد پھر تمہیں جو ہے نا گرپ میں رکھتا ہے, تمہیں جو ہے نا اس میں رکھتا ہے کہ دیکھ تیری یہ عیب ہے, زیادہ بولا تو اچھال دوں گا. تو ہم نے خود دوسروں کو بھی ننگا کر دیا تو خود بھی ننگے ہو گئے. تو لہذا اگر تجھے اس کے سامنے عزت حاصل کرنا ہے, جا کر اس کے گھر کے برتن دھو, ضرورت خانے دھو, اس کی جو ہے نا جی حضوری کر, ہاتھ پیر دھو, ہاتھ پیر چوم. تیری عزت اگر وہاں مقام حاصل کرنا ہے, کسی دوسرے مسلمان کی عیب کیوں بیان کر رہا ہے؟ اور تو قابل ہی اس ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے باعزت بنایا تھا ان کی عزت نہیں کرا, تو پھر اللہ نے تجھے دوسروں کے حوالے کر دیا. یہ دوسروں کی کتنا ہو بھئی, آپ کو کسی کے سامنے عزت حاصل کرنا ہے اپنی صلاحیت و قابلیت سے. کسی مسلمان کے دوسرے مسلمان کی جو ہے نا کپڑے اتار کر آپ جو ہے نا اپنے اس کے کپڑے آپ پہن رہے ہیں, تو پھر دوسرا بھی آپ کے کپڑے اتار دیتا. اللہ تعالیٰ ویسے انتظامات فرماتا. یہ قانون قدرت ہے, یاد رکھیے, ہم اس کو نہیں سمجھتے. اور آخری بات جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی میں بتا رہا ہوں, بہت اہم بات ہے. اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ فلاں نے آپ کے تعلق سے ایسا برا بھلا کہا ہے, فلاں نے آپ کے ساتھ تعلق سے ایسا برا بھلا کہا ہے, تو آپ 70 تعویلیں نکالو. نہیں, وہ اس وجہ وہ ایسا نہیں کہا ہوگا, ایسا کہا ہوگا, ایسا نہیں کہا ہوگا, ایسا کہا ہوگا, ایسا نہیں کہا ہوگا, ایسا کہا. اچھی 70 تعویلیں اس کی اچھی نکالنے کی کوشش کرو. 70 تعویلیں بھی اگر نہ نکال سکے اس کے تعلق سے, تو یہ کہو کہ میرا نفس ہی غلط ہے, دوسرا ان بالکل صحیح ہے. یہ موت ہم کس کے تعلق سے سن لیتے. میری بات بتا رہا ہوں, میرے تعلق سے ایک آدمی کیا بول دیا, اس کو بول دیا اور اس کو بول دیا. ہم نہ خالی سنی ہوئی باتوں پر, اب بولنے والا محبت سے بول رہا, دشمنی سے بول رہا, یا میری طرف سے اس کو چرکا لگا بول رہا, یا میری کوئی بات اس کو جو ہے نا ناگوار گزری, اس کے نفس کو ٹھیس پہنچی بول رہا, وہ دشمنی میں بول رہا, محبت میں بول رہا, نہیں معلوم, سن لیے اسماعیل صاحب ایسے ہے گتے, ایک رائے قائم کر لیے, دل میں نفرت پالتے لگے. انہوں ان سے سنے, انہوں ایک رائے قائم کر لیے, یا انہوں ان سے سنے ایک رائے قائم کر لیے, انہوں ان سے سنے. ایسی سنی سنائی بات ہے. اگر اس کو گھٹ پکڑ پوچھو کس کو کیسا بھی یہاں یہ کیا کیسا معلوم, نہیں انہوں بولے, اس کو پوچھے تو انہوں بولے, اس کو پوچھے تو انہوں بولے, اس کو پوچھے تو آخر میں جا کے بولا میں نے بولا بول کے, تو ان کسی اور پہ ڈالتا. تو یہ ہمارے بدگمانی ہمارے اندر بہت عام ہے. کسی کے اندر ذرا سی بھی کوئی خلاف عادت, یہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. کسی کے تعلق سے بری بات سنتے ہیں تو یہ توفیق ہمیں نہیں ہوتی کہ تحقیق کریں. تحقیق نہ کریں, ٹھیک ہے, وقت نہیں ہے آپ کے پاس, کم از کم بدگمانی تو نہ کریں, اس کے تعلق سے غلط رائے تو قائم نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے بھائی, جو بھی ہے ہوگا. یہ توفیق نہیں ہے. یہ بات مسلمانوں میں بہت عام ہے, یہ عورتوں کی عادت ہے, مردوں کی عادت نہیں ہے, یاد رکھیں. کسی کے بھی تعلق سے دیکھ لیے, حقیقت نہیں جانے, سن لیے, غلط رائے قائم کر لیے, اس کو دوسروں تک پھیلاتے ہوئے, پھر یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہی ہوگی, اور پھر اللہ اس کی عزت اچھالنے کے چکر میں جو ہے نا آپ کو بھی ذلیل اور بے عزت کر دے گا. تو آپ کے تعلق سے کوئی غلط کہا بھی ہے تو آپ اچھا کیجیے, اچھا سوچنے کی کوشش کیجیے. یا نہیں ہو سکتا, آپ کا ذہن اتنا وسیع نہیں ہے, تو چھوڑ دیجیے, اس کی طرف توجہ مت دیجیے, اس کی طرف توجہ جو ہے نا مت دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے نہیں سنا. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل نے آ کر جو ہے نا آپ کی مذمت کی. تو لوگوں نے, صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر نے تو آپ کی تعریف کی, ابو جہل نے آپ کی مذمت کی, کیا بات ہے, آپ نے دونوں کو بھی صحیح کہا. سرکار نے فرمایا میں آئینہ ہوں, ہر ایک نے آ کر اپنی صورت دیکھ لی. تو جس کا ذہن جیسا ہے سامنے والے کے تعلق سے بھی ویسا ہی سوچتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ بولنے والا آپ کے تعلق سے, اگر واقعی آپ کے اندر وہ غلطی ہے تو اصلاح کر لیجئے, بغیر نہیں ہے وہ غلط بول رہا ہے تو سمجھیے وہ اس کا ذہن ویسا ہے, اس کا مزاج ویسا ہے, وہ اپنے بات کیا کر رہا ہے, آپ پر ڈال کر کیا کر رہا ہے, بول رہا ہے. تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے تعلق سے غلط بات آ کر سنائے تو بولنے والے کے تعلق سے 70 بہتر تعبیریں نکال سکتے ہو تو نکالو, 70 صورتیں بھی نہیں نکال سکی تو اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو غلط سمجھو, اپنی فکر کو غلط سمجھو, لیکن اس کو غلط مت سمجھو.
یہ چیز پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بدگمانی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، سامنے والے کا مقام و مرتبہ گر جاتا ہے، اور جو ہے نا ایک دوسرے کی جو مدد کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں جب سنوں گا آپ میرے تعلق سے ایسا برا بولے تھے، بولے کسی کی سنا، جب آپ سامنے آئیں گے آپ کو ضرورت ہوگی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، جنہوں میرے تعلق سے ایسا بولے تھے میں کروں مدد ان کی، پھر الٹا بسا اوقات کیا تھا آپ ان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے، میرے کو ایسا بولا تھا ٹھیک ہے اس کو میں دیکھ لے تو آئندہ کہیں۔ تو یہ چیزیں بدگمانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے، شخصیات کا مقام متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی عالم کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، خواہ وہ قرآن سے بولے، حدیث سے بولے، بزرگوں کے اقوال سے بولے۔ تو جب اگر کوئی بری بات آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اس کی تحقیق کیجئے، اس وقت تک یقین نہ کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کی طرف توجہ مت دیجئے، اس میں ذہن خراب مت کیجئے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل خراب ہو جاتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ خود امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ارشادات تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کچھ زندگی کے حالات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، عظمت اور آپ کا ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے اللہ اہل بیت کے فیضان سے ہم کو بہرور فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار نصیب فرما، حشر میں آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔